أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی قابل صد احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ آج 28واں روزہ ہے۔ اس کا بڑا کرم ہے، اس کا بڑا احسان ہے اس رب کا، اس مالک کا کہ بڑی خیریت کے ساتھ اتنے روزے گزر گئے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے بھی، آپ دعا کریں میرے لیے بھی کہ میرے مولا ہمیں شب قدر بھی نصیب فرما، لیلۃ الجائزہ بھی نصیب فرما، اور مغفرت کا، خوشیوں کا، عید کا دن بھی میرے مولا تو ہم سب کو نصیب فرما۔ دوستو، یہ پیغام رمضان کا جو ہمارا مقدس سلسلہ ہے، اب یہ یوں سمجھیے کہ آئندہ کل آخری رہے گا اتوار کا، اور پھر 3 دن کے لیے ہماری عید کی چھٹی چینل کو دے دی جائے گی۔ تو آئیے آج ہم صدقے فطر کے تعلق سے آخری بات میں آپ کو بتا دوں۔ صدقے فطر کیا ہے، واجب ہے، کس کس پر ہے، یہ گزشتہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا، لیکن آج میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ صدقے فطر میں کیا چیزیں دی جا سکتی ہے، اور دوسرا اہم پوائنٹ بتاؤں گا کہ کیا ہندو بھائی کو، نان مسلم بھائی کو، غیر مسلم بھائی کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں پر آج میں ہلکی سی بحث کروں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ قرآن کیا کہتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے دنیا کے زندگی میں ذرہ برابر، رائی کے دانے کے برابر، رتی برابر خیر کا کام کرے گا، بھلائی کا کام کرے گا، اچھائی کا کام کرے گا، اس کے اجر کو، اس کے انعام کو، اس کے ثواب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گا، اللہ دکھائیں گا۔ تو ابھی اللہ نے موقع دیا ہے نیکیاں کمانے کا، ابھی اللہ نے موقع دیا ہے۔ صدقہ فطر کے ذریعے سے غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے، مستحقین کی مدد ہو جاتی ہے، اور اللہ نے دینے والا بنایا تو پھر میں کہہ رہا ہوں خوب دو، بے حساب دو، بے حساب اللہ دے گا، گن گن کر دوں گے تو اللہ بھی گن گن کر دے گا۔ خیر، آج تھوڑا سا بڑی تکلیف ہو رہی ہے بولنے میں، کیونکہ کل بھی جمعہ کا بیان اور ایک بھی رات خالی نہیں ہے، لگاتار بیانات ہے، ساری تاقراتیں بھی پیک ہے، اور آج کی جو آخری تاقرات ہے 29ویں تاقرات، یہاں سے 200 کلومیٹر، ابھی 12 بجے میں یہاں سے نکل جاؤں گا اور مغرب تک وہاں پہنچوں گا، عصر کے بعد وہاں پر عصر تک پہنچوں گا، عصر کے بعد دارالعلوم دھارنی جو مہاراشٹر کا ہی ایک علاقہ ہے، یہاں سے میرے شہر جلگاؤں سے 200 کلومیٹر تقریباً، وہاں عصر کے بعد میں ہندو بھائیوں میں پولیس والے، ڈپارٹمنٹ کے لوگ، اعلیٰ ادھیکاری رہتے ہیں، وہاں پر ایک افطار پارٹی ہوگی، اور روزے کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے میں ان میں بات کروں گا، پھر عشاء کے بعد میں مسلمانوں میں بات ہوگی، تو بڑا لمبا سفر ہے، پھر رات بھر چلوں گا، بس دعائیں کیجئے کہ اللہ آسان فرمائیں، اور پھر چاند رات کو بھی جلگاؤں کی نورانی جو مسجد ہے شاہو نگر میں چاند دکھ جاتا ہے، تو اس رات کو وہاں بیان ہے، پھر عید کے دن عیدگاہ میں، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے روزے کی حالت میں سفر اور اتنا بولنا۔ آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دے، قوت دے، صحت دے، اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، شریروں کی شرارت سے بھی اللہ حفاظت فرمائے۔ خیر، آئیے صدقہ فطر میں کیا چیزیں دی جا سکتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات، صدقہ فطر میں ہر قسم کا اناج، جیسے گیہوں، جو، چنا، دھان، باجرہ، سب دیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی
نقد روپیہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ ہاں ترکاریاں، سبزیاں، جیسے مثال کے طور پر بھنڈی، گوبھی، بیگن، یہ سب نہیں دیا جا سکتا۔ ترکاریاں وغیرہ صدقہ فطر میں نہیں دی جا سکتی۔ جی ہاں، یہ سب اس لیے بھی بتانا ضروری ہے کہ آج کل ایک سے ایک واٹس ایپ کے مفتی بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ بھی بتا دیتے ہیں، تو اس لیے یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے۔ خیر آئیے، اب کتنی مقدار میں گیہوں وغیرہ دیے جائیں، جو وغیرہ دیے جائے؟ عام طور سے گیہوں اور جو دیا جاتا ہے، اب تو جو بھی نہیں دیے جاتے ہیں، زیادہ کر گیہوں ہی دیا جاتا ہے۔ تو اب میں آپ کو بتا دوں کہ صدقہ فطر میں اگر کوئی گیہوں یا اس کا آٹا دیں تو پھر 1.25 سیر گیہوں یا 1.25 سیر آٹا دینا چاہیے۔ جی ہاں، اور اگر جو دے رہا ہے تو پھر اس کا 2 گنا یعنی 3.5 سیر جو یا اس کا آٹا دینا چاہیے۔ ایک چیز دوسرے اور کیا، گیہوں اور جو کے علاوہ جتنے اناج ہیں، مثلا چنا، چاول، دھان، باجرہ، جوار، مٹر، مسور، ارہر، ان سب کا یہ حکم ہے کہ 1.25 سیر گیہوں یا 3.5 سیر جو کی قیمت لگائیں۔ مثال کے طور پر آج کے زمانے میں ہم مثال کے طور پر 2 کلو گیہوں پکڑ لے تو اچھے والا گیہوں، کیونکہ حکم یہ بھی ہے کہ جو ہم کھائیں وہی دیں، تو اچھے والا گیہوں کیا کلو ہے شاکر بھائی؟ 30 روپے 35 روپے کلو ہے مثال کے طور پر۔ تو یوں سمجھیے کہ 70 روپے ایک آدمی کی طرف سے دیے جانے چاہیے۔ تو اس اعتبار سے آپ ان کی قیمت لگا سکتے ہیں اور اتنا ہی آپ چنا، چاول، دھان، باجرہ، جوار، مٹر، مسور، ارہر دے سکتے ہیں۔ اس زمانے میں تو سب سے بہتر یہ ہے کہ صدقہ فطر میں غلے کے بجائے، اناج کے بجائے 1.25 سیر گیہوں یا 3.5 سیر جو کی جتنی قیمت بن سکتی ہے، جیسے میں نے بتایا 70 روپے ایک آدمی کے اعتبار سے وہ دے دیں تو اس میں زیادہ آسانی ہے، کیونکہ جب ہم اس کو پیسہ دے دیتے ہیں تو پیسے سے وہ غریب اپنی جو بھی ضرورت ہے وہ پوری کر سکتا ہے۔ قیمت لگانے میں بس اس بات کا خیال رکھے کہ زیادہ سے زیادہ قیمت لگائے، ایسا نہیں بھائی اچھے گیہوں 35 روپے کلو ہے تو آپ دے رہے ہیں جو کنٹرول کے جو گیہوں ہوتے ہیں 5 روپے کلو والے سڑے ہوئے گیہوں، اس کی قیمت لگا رہے تھے، پھر تو ایک آدمی کی طرف سے 10 ہی روپے ہوں گا، تو ایسا نہ کریں۔ جی ہاں، اور ایسے ہی ایک آدمی کا صدقہ فطر، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک ہی فقیر کو دے دیا جائے، مستحق کو دے دیا جائے تو بھی جائز ہے، اور 2-3 کو بھی دیا جائے تو بھی جائز ہے، دونوں صورتیں جائز ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایک آدمی کو اتنا دیا جائے کہ وہ اکیلا کوئی چھوٹی موٹی اپنی اصلی ضرورت پوری کر سکے، یا 2-3 وقت اپنے بال بچوں کو کھلا سکے، پلا سکے۔ صدقہ فطر ان تمام لوگوں کو دیا جا سکتا ہے جن پر صدقہ فطر واجب نہیں، یعنی جو اتنے غریب ہے کہ وہ صدقہ فطر بھی ان پر واجب نہیں ہوتا ہے کہ وہ صدقہ نکالے، تو ایسے لوگوں کو بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، اور اب ایک اہم مسئلہ اس میں کہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں یہ فرق ہے کہ زکوٰۃ غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی، نان مسلم کو، ہندو بھائی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور صدقہ فطر ان کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ غیر مسلم بھائی آپ کے پڑوس میں ہیں، کوئی مانگنے والا آ گیا، وہ ہندو ہے، اور آپ یہ نہ سوچے کہ وہ ہندو ہے تو ہندو کو نہیں دے سکتے، نہیں، صدقہ فطر کی رقم ہندو بھائی کو بھی دی جا سکتی ہے۔ جی ہاں، اور صدقہ فطر کے سب سے زیادہ مستحق اپنے غریب، اعزاء، رشتہ دار، دوست اور پڑوسی ہے، خواہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، ہندو ہو یا کوئی بھی ہو۔ مگر یہ بات دھیان رکھنا چاہیے کہ جہاں تک ہو چھپا کر دیا جائے، جہاں تک ہو چھپا کر دیا جائے، اور جن کو دیا جائے ان کے سامنے اس کا تذکرہ کر کے ان کا دل نہ دکھایا جائے۔ یعنی کچھ لوگ باولے چالے کرتے، یہ جو میں دے رہا نا یہ صدقے کے ہیں، ہاں صدقے کے ہے، تو یہ باولے چالے نہ کرے،
बल्कि छुपा कर दे, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके मन में जो नियत है, सदक़े फ़ितर की नियत है, वो अदा हो जाएगी। बोले ना, अपने तर्ज़ अमल से ये ज़ाहिर ना होने दे कि वो गरीब है और तू उसकी मदद कर रहा है। सदका, ये सदका आपका एहसान नहीं है, बल्कि आपका सदका लेकर आपने, वो आप पर एहसान कर रहा है। आपको तो इसका अज्र, इसका इनाम अल्लाह के यहाँ मिलेगा। हाँ, बल्कि छुपा कर दे। आज से 8 दिन पहले शायद वो जो मेरी शॉर्ट्स क्लिप चलती है ना, 20 सेकंड 25 सेकंड की, उसमें मैंने कहा था कि सदका वगैरह इतना छुपा कर दे जैसे जॉइंट फैमिली में आप अपनी बीवी को छुपा कर आइसक्रीम और मिठाइयाँ और गुलाब जामुन और बर्गर और पिज़्ज़ा कैसे जॉइंट फैमिली में अपनी बीवी को छुपा कर देते हैं, ऐसे ही छुपा कर सदका वगैरह दिया जाए, एहसान ना जताया जाए। अल्लाह ताला आप मुझे हम सबको सही समझ की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन।